اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم رکھنے کا، باقی رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی قرآن مجید کو، اللہ کی کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو اور اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہ کرو، ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو، اس سے ہٹ کر کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور راستے کو نہ اپناؤ۔ ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے نہ بنو، اختلاف میں نہ پڑو، فرقہ بندی کو نہ اپناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ تو مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا، اتحاد اور اتفاق سے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے لحاظ سے نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فرقہ بندی میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو، قرآنی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا کہ اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اتحاد اور اتفاق کی، پیار اور محبت کی، امن و استقرار کی، اس کو یاد کرو، اس کو بلاؤ نہ، اس کی ناقدری نہ کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تمہیں پسند نہیں تھا، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، قربتیں پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی خاص رحمت سے، خاص فضل و کرم سے، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، نفرتیں ختم ہو گئیں، قدورتیں مٹ گئیں، ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کو بلاؤ نا، اس کو یاد رکھو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تم تباہی کی طرف جا رہے تھے، تم ہلاکت میں پڑنے لگے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، دین اسلام نازل کر کے، قرآن جیسی ہدایت والی کتاب تمہیں دے کر تمہیں تباہی سے بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا، اور تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر مسلمانوں پر اپنا احسان، اپنی نعمت یہ ذکر کی ہے۔ تو یہ نعمت مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی، اس کو قائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اور شیطان کے چیلے، ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا نہ ہو، یہ سکون سے نہ رہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں، یہ شیطان کی چال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، پہلے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب سے، جزیرہ عرب سے شرک کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ کبھی دوبارہ مشرکین کا، کافروں کا بیت اللہ پر، مکہ مکرمہ پر، جزیرۃ العرب پر ان کا قبضہ ہو، کنٹرول ہو، اور دوبارہ یہاں شرک کے مراکز بن جائیں، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش ہے کہ ان کے درمیان فتنہ فساد، تفرقہ بازی، اختلافات یہ ضرور پیدا کیے جائیں، یہ وہ کوشش کرتا رہے گا اور اس میں کامیابی ملتی رہے گی۔ اس کے فتنہ میں، اس کے وسوسے میں، اس کے بہلاوے میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ شیطان کے ساتھی سمجھے جائیں گے، اسلام کے دین کے دشمن سمجھے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ہو کر، یکجان ہو کر رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ نے یہ بھی ہدایت دی، رہنمائی کی۔ فرمایا لا ترجعن بعدی کفارا، کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ یضرب بعضکم رکاب بعض، کافر بننے کا کیا مطلب؟ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دو، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا شروع کر دو۔ تو میں ایسے نہ کرنا، گویا کہ اس کو آپ نے کفر قرار دیا کہ الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے بن جائیں اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے مخالف کو قتل کیا جائے، اس کو اپنا دشمن سمجھا جائے۔ فرمایا کہ ایسے نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ویسے آپ نے باخبر کر دیا کہ چونکہ شیطان وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی پوری کوشش ہے۔ فرمایا کہ پہلی قومیں بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوئی کہ ان کے نبیوں کے جانے کے بعد فرقے بننے شروع ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق اپنا ایک نظریہ عقیدہ بنا لیا، اس کی بنیاد پر جماعت اور فرقہ بنا لیا، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینی شروع کر دی، اور جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دینا، اس کو گمراہ قرار دینا، یہ فتوے لگانے شروع کر دیے، اور اس کی بنیاد پر پھر قتل و غارت شروع ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار، تلواریں یہ نکل آئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں 71 فرقے بنے، کسی کے 72 فرقے بنے،
فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنے، باوجود اس کے کہ ان کو روک رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ایک رہنے کا حکم دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرقوں میں پڑنا ہے اور 73 فرقے بننے ہیں۔ تو فرمایا بنتے ہیں تو بنتے رہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے جو ہدایت پر ہوگی، جنتی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ اکرام چل رہے ہیں، جو اس راستے کو اپنائے رکھے گا وہ ہدایت یافتہ، اور جو اس راستے سے ہٹ کر نیا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ فرقہ ہے، وہ گمراہ جماعت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے۔ میں کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنت حدیث نبوی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلا دیا، اتفاق کا، اتحاد کا اور ہدایت کا، صراط مستقیم کا نسخہ بتلا دیا۔ تو جو اللہ کی کتاب سے ہٹے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے ہٹے گا، وہ ہدایت سے ہٹ جائے گا، وہ امت مسلمہ میں فرقہ بندی کا باعث بنے گا، وہ جہنم کے راستے پر چلے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی زمین پر اور پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، تو فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لکیر ہے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ، یہ قرآن کا راستہ، یہ سنت کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے، ہر راستے کی اپنی خصوصیات ہیں، اس پر جو اس نے شیطان کھڑا کیا ہے جن کی شکل میں یا انسان کی شکل میں، وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہے، باقی سارے گمراہ ہیں۔ ہر راستے پر شیطان اور اس کا چیلا کھڑا ہو کر لوگوں کو آواز دے رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جو آدمی سیدھا قرآن و سنت کے راستے پر چلتا رہے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ اپنی منزل پر جنت کے راستے پر چلتا رہے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور جس نے تھوڑا سا ادھر دائیں بائیں دھیان کیا، قرآن و سنت کو چھوڑا، کسی اور کی بات کی طرف توجہ دی، اس کو شیطان اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ قرآن و حدیث کو اپنانے میں ہے۔ جو اس سے ہٹ کر بات کرے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں،
تو فرمایا فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، جرم کیا ہے، جہنمی ہے، اور جو قتل ہوا ہے وہ کیسے جہنمی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے جہنمی ہے کہ اس کی بھی پوری کوشش تھی، پورا ارادہ تھا، پورا پروگرام تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جناب وہ تلوار کے وار کے نیچے یہ آ گیا، اس نے پہل کر لی اس کو قتل کرنے میں۔ فرمایا کہ یہ بھی جہنمی وہ بھی جہنمی، دونوں جہنمی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں شر ہے، اس میں نقصان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن، کہ زمانہ مختصر ہو جائے گا، وقت تھوڑا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، قیامت کے قریب، قیامت کے علامات نشانیاں بتا رہے ہیں۔ علم یہ ضبط قبض کر لیا جائے گا، جاہل لوگ یہ لوگوں کے سردار اور بڑے بن جائیں گے، صحیح قرآن اور سنت کا علم کم ہو جائے گا، اور فرمایا فتنے پھیل جائیں گے، عام ہو جائیں گے، اور قتل و قتال، قتل و غارت یہ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا۔ تو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا، قتل کے فتوے دینا، قتل کی کوشش کرنا، قتل کا راستہ کھولنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس لیے قتل کیا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اتنی بے راہ روی، افراتفری اور گمراہی ہوگی کہ نہ قتل کرنے والے کو پورا اطمینان اور یقین ہے کہ یہ میرا قتل جائز ہے یا ناجائز، اور نہ قتل ہونے والے کو اطمینان اور یقین ہے کہ میرا قتل ہونا یہ ناجائز ہے۔ اتنا زیادہ جہالت اور مسلمانوں کا آپس میں فتنہ فساد ہوگا کہ دونوں گمراہی کی طرف جا رہے ہوں، قتل کرنے والا بھی، قتل ہونے والا بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہر لحاظ سے آپس میں ایک ہونا، اتحاد اور اتفاق ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا، یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جو آدمی اس کے خلاف کوئی کردار ادا کرتا ہے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے سے اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اور شیطان کی شروع سے یہ کوشش ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو جو اختلاف پیدا کرتا ہے، اختلاف کے رستے کو کھولتا ہے، وہ گویا کہ شیطان کے وسوسے میں، شیطان کی چال میں آیا ہوا ہے، اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہر ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے جو مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کے فتوے دے، مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔
ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمارے اسلام اور دین کی تعلیم ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی، تلوار چلانے کی، قتل و قتال کی یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔